अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन इशाअत तालीम बीड़ के ज़ेर इंसराम मिलिया आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज अम्बा जोगाई में मैं अंसारी मोहम्मद इरशाद 12वीं जमात के सभी तलबा व तालिबात का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इल्म सियासियात का 5वां सबक, आज के दौर का भारत, बेहतर हुक्मरानी। इससे क़ब्ल के वीडियो में हमने हुकूमत किसे कहते हैं, हुकूमत के काम क्या है, इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल किए थे। अब हुकूमत के ज़रिए से जो काम अंजाम दिए जाते हैं, उन काम पर अमली जामा पहनाने का काम शहरी इंतज़ामिया करती है, जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। ये हुकूमत का एक मुनज़्ज़िम, मुस्तकिल और तनख्वाहदार अमला होता है। मुनज़्ज़िम यानी उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, तंजीम होती है, जैसा कि क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। मुस्तकिल यानी मरकज़ी हुकूमत के मुलाजिमीन एक बार नौकरी में आने के बाद 60 साल तक अपने ओहदे पर रहते हैं। रियासती हुकूमत के मुलाजिमीन 58 साल तक अपने नौकरी पर रहते हैं, इसलिए उनको मुस्तकिल आमिला कहा जाता है। और उनको एक पुरकशिश तनख्वाह भी हुकूमत के जानिब से दी जाती है। वो हुकूमत और शहरी यानी सिटीज़न्स, इनके दरमियान एक राबते का या एक कड़ी का या जोड़ने का काम अंजाम देती है। हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसियों और स्कीमात को नाफिज करना उनका काम होता है। रिवायती जमहूरियत में ये तमाम बातें जो है तो अंजाम दी जाती थी, लेकिन 1980 की दहाई की इब्तिदा से इन तसव्वुरात में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनकलाब और आलमगीरियत का तसव्वुर आम हो गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट, मोबाइल, इसके ज़रिए से लोगों को जो है तो पूरे आलम के अंदर होने वाली बातों का बहुत जल्द जो है तो क्या है एहसास हो जाता है, मालूमात हो जाती है। आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन का तस्वुर आम है। आज हम सिर्फ भारत के शहरी नहीं बल्कि सारी दुनिया के शहरी हैं। दुनिया के किसी खित्ते में जब भी कोई बात जो है तो रूबे अमल आती है तो फ़ौरन हमको जो है तो मालूम हो जाती है। इसलिए हमने जमात 11वीं में हुकूमत के मुख्तलिफ़ शोबों का जो है तो मुताला किया, जिसमें क़दीम रिवायती इंतज़ामिया का हमने मुताला किया था, जिसमें पोस्ट कॉर्ब ये एक जो है तो इस्तिलाह हमारे सामने आई थी, जिसके हर लफ्ज़ से, हर हुर्फ से एक इदारा बनता है। जैसे P फॉर प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम, S फॉर स्टेफिंग यानी मुलाजमीन की तकर्रुरी, और D फॉर डायरेक्टिंग यानी रहनुमाई करना, और CO फॉर कोऑर्डिनेशन यानी हम आहंगी, उनके अंदर तवाज़ुन, बैलेंस बरकरार रखना, और R फॉर रिपोर्टिंग यानी अहवाल गुजारी करना, और B फॉर बजटिंग यानी तखमीना साजी करना। ये तमाम चीज़ों से पोस्ट कॉर्ब का जो है तो एक इस्तिलाह वजूद में आई थी, जिसके ज़रिए हुकूमत को ये सारे काम अंजाम देने पड़ते थे। लेकिन जदीद दौर में तरक्याती इंतज़ामिया या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये कंसेप्ट आम हो रही है। इसके ज़रिए से ज़हीन और माहिर नौकरशाह यानी सिविल सर्विसेज को रियासत क्या करती है, रियासत की समाजी, सियासी, माशी तरक्की के लिए प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पॉलिसी और आइडिया बनाती है। अब ये कोई भी पॉलिसी, प्रोग्राम कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक उस पर अमल आवरी सही तरीके से नहीं होती, वो अवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता। इसलिए नौकरशाह या सरकारी मुलाजिमीन या सिविल सर्विसेज की ये जिम्मेदारी होती है कि बने हुए पॉलिसी और प्रोग्राम को जो है तो रियासत में नाफिज करे। इसी को जो है तो तरक्याती इंतज़ामिया कहा जाता है। एक नई किस्म जदीद दौर में हुकूमत की राइज हुई है, जिसको हम हुक्मरानी या गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नमेंट यानी हुकूमत ये अलग चीज़, और हुक्मरानी या गवर्नेंस
یا گورننس یہ الگ اصطلاح ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک جدید تصور ہے. اس کا دائرۂ اختیار حکومت سے بھی زیادہ وسیع ہوتا ہے، کیونکہ روایتی طرز حکومت میں صرف مجلس قانون ساز کے ممبران اور عاملہ کے اراکین عوامی انتظامیہ کا ایک غیر مستقل عملہ کہلاتا ہے، جس کے اندر لوک سبھا کے 545، راجیہ سبھا کے 250 اور مجلس عاملہ کے وزیر اعظم، اس کی مجلس وزراء، صدر، نائب صدر، یہ سب کو ملا کر ایک جو ہے تو غیر مستقل عاملہ کہلاتی تھی. لیکن جدید دور میں جو ہے تو حکمرانی گورنمنس میں مجلس قانون ساز کے ممبران کے علاوہ عوامی انتظامیہ کے اندر غیر سرکاری ادارے، جس کو ہم NGOs کہتے ہیں، نان گرانٹ آرگنائزیشن، یہ بھی تنظیمیں کام کرتی ہے. اس کے علاوہ نجی شعبے کی تنظیمیں کام کرتی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری رضاکارانہ انجمنیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ مختلف عقائد پر قائم ادارے ہوتے ہیں. عوامی انتظامیہ میں معاون و مددگار ہوتے ہیں اور اپنا کردار انجام دیتے ہیں، اور حکومت ان کی مدد سے بہت سارے پروگراموں کو روب عمل لاتی ہے. اس لیے حکمرانی گورننس ایک جدید طرز کی جو ہے تو حکومت کہلاتی ہے یا اصطلاح کہلاتی ہے. حکمرانی میں تبدیلیاں کیا کیا آئی؟ 1990 کی دہائی سے دنیا میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی. ان کے اثرات حکمرانی یا گورننس پر بھی پڑے. اس میں سب سے پہلا اثر ہے عالمی معیشت کی عالمگیریت. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہر ملک کی ایک معیشت ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی ملک عالمی معیشت سے الگ نہیں رہ سکتا. عالمی معیشت میں عالمی تجارت میں زبردست اضافہ ہوا، اور اس کے علاوہ عالمی تجارت میں درپیش مسائل، پابندیاں اور رکاوٹیں بہت حد تک کم ہو گئی، کیونکہ زیادہ تر ممالک نے عالمگیریت کے اصول و ضوابط کو قبول کر لیا ہے. اس کے نتیجے میں عالمی تجارت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ عالمگیریت کے ان پہلوؤں نے بھی بہت تبدیلیاں پیدا کر دی ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیٹرول اور سونے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ کسی ملک کی معیشت سے طے نہیں ہوتی، بلکہ عالمی معیشت کے اعتبار سے وہ طے ہوتی ہے. دوسرا، شعبہ مواصلات، انفارمیشن سیکٹرز. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں حیرت انگیز تبدیلیاں اور انقلاب آ گیا ہے، اور ہر جگہ موبائل کمیونیکیشن اور ٹی وی بھی سہولت سے مہیا ہو گئی ہے. سماجی نیٹ ورکنگ کی وجہ سے حکومتی امور اور نظام میں بہت آسانیاں ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حکومت کو کوئی پالیسی ہے، اس پالیسی کو نافذ کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کے ذریعے عوام تک پہنچنا پڑتا تھا. اب حکومت کیا کرتی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ٹیلی ویژن کے اوپر یا انٹرنیٹ کے اوپر اس کی معلومات ڈال دیتی ہے، تو بہت کم وقت میں لوگ اس سے جو ہے تو واقف ہو جاتے ہیں. عوامی انتظامیہ سے فوراً رابطہ کرنا آسان ہو گیا ہے. یعنی جو چینجز آ رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہے، اس سے فوراً جو ہے تو کیا ہے، انتظامیہ کو مطلع کیا جاتا ہے. عوامی انتظامیہ میں بہت زیادہ شفافیت آ گئی ہے، کیونکہ آن لائن چیزیں ہو گئی ہے. اس لیے جو ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا کرپشن یا گھوٹالا یا اونچ نیچ یہ ہونا بند ہو گیا ہے. عوامی حکومت کاموں، پروگرام اور اسکیمات سے آگاہ ہونے لگے ہیں. یعنی عوام جو ہے تو کیا ہو رہی ہے کہ حکومت ہمارے لیے کیا کام کر رہی ہے، کیا پروگرام بنا رہی ہے، کیا اسکیم لا رہی ہے، اس سے فوری جو ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہ ہو جاتی ہے. معاشی معاملات، اکنامک ایشوز. عالمگیریت سے معاشی معاملات آسان، تیز رفتار اور قابل اعتماد بن گئے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ڈیجیٹل انڈیا ہو رہا ہے، معاشی معاملات آسان ہو گئے ہیں. ہم اپنے گھر بیٹھے ریل کے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے لائٹ بل بھر سکتے ہیں، گھر
بیٹھے تمام کام بینکنگ کے کام آن لائن جو ہے تو کر سکتے ہیں، اس لیے جو ہے تو معاشی معاملات میں آسانی ہو گئی۔ اگر ہم کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا ہے، بہت سارے پیسے ہیں، ہم ساتھ لے جانے میں چوری کا ڈر ہے، اس لیے ہم اس کو آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی معاشی تعلقات وسیع ہو گئے ہیں، یعنی جیسے پوری دنیا کے ممالک جو ہے یہ آپس میں کچھ چیزیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، کچھ چیزیں خریدتے ہیں، تو یہ بھی آسانی کے ساتھ تعلقات جو ہے تو ان کے قائم ہو رہے ہیں۔ عالمی تجارت کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک میں کسی چیز کا شارٹیج ہو جائے تو فوری وہ اپنے پڑوسی ملک سے جو ہے تو کیا کرتا ہے، عالمی تجارت سے جو ہے تو منگوا دیتا ہے، اور ہوائی جہاز ہے، پانی کے جہاز ہے، اس سے بہت جلد جو ہے تو تجارت ہو جاتی ہے۔ بین الاقوامی سطح پر سرمایہ کا آزاد بہاؤ شروع ہو گیا ہے، یعنی انٹرنیشنل سطح پر، یعنی بین الاقوامی پورے عالم کے سطح پر جو ہے تو سرمایہ یعنی کیپٹل، اس کا بہاؤ جو ہے تو کیا ہے، آزاد شروع ہو گیا ہے۔ کیوں کہ ہم نے آزاد بازار کا کنسپٹ جو ہے تو اختیار کیا ہے۔ کوئی بھی ملک دوسرے ملک میں جا کر اپنی تجارتی کمپنی لگا سکتا ہے، اپنا پروڈکٹ وہاں پر بیچ سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے تو تجارت جو ہے تو آزادانہ ہو گئی ہے۔ سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوا ہے، یعنی دوسرے ملک کے سرمایہ کار بھارت جیسے ملک میں آ کر اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر سرمایہ فراہم کرنے والے فنڈنگ ایجنسیوں کی اہمیت، ضرورت اور طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر ایسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں پہ ان کو زیادہ فائدہ دکھتا ہے وہاں پر جا کر اپنی فنڈنگ کرتے ہیں، اپنی ایجنسیاں قائم کرتے ہیں، تجارتی منڈیاں قائم کرتے ہیں اور اپنے پروڈکٹس کو جو ہے تو بیچتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے تو جدید جو ہے تو عالمی معیشت کی عالمگیریت ہے۔ امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ معلومات فائدہ مند ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے معلومات کے ساتھ۔ خدا حافظ۔